کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ داڑھی منڈانا یہ 24 گھنٹے کا کبیرہ گناہ ہے؟ کیونکہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، یا تو آپ اس کو زیادہ بڑھاؤ یا پھر آپ سے ایک مٹھی کے بعد کاٹ دیتے۔ صحابہ بھی یہ کرتے۔ ایک مٹھی داڑھی سے ایک چاول کے دانے کے برابر بھی کاٹنا، اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کسی کے نزدیک بھی یہ نہیں کہ ایک مٹھی سے کم داڑھی آپ رکھ سکتے ہو۔ چاول کے دانے کے برابر بھی کاٹنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو سارے نبیوں نے کیا، تمام صحابہ نے کیا، تمام اللہ کے دوستوں نے کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ رب جس نے داڑھی کے ذریعے مردوں کو زینت بخشی۔ اگر آپ داڑھی کٹا رہے ہو، اللہ کی قسم آپ حج کرتے ہوئے بھی لکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ اعلانیہ جرم کر رہا ہے، اعلانیہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء، صحابہ ان کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق و فاجروں نے تکلیف دی، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی مشابہت اس کو پسند ہے۔ فاسق و فاجروں والی، انبیاء، صحابہ اور اولیاء والی مشابہت اس کو پسند نہیں ہے۔ بہت خطرناک وعید ہے داڑھی مڈانے پہ۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں ساؤتھ افریقہ گیا، وہاں جنگلوں میں ایسی گاڑیاں ہوتی جو چاروں طرف سے پنجرے والی ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے گاڑی میں پنجرا لگا ہوا ہوتا ہے، اور جنگل میں چاروں طرف شیر ہی شیر ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے ہم نے چند فٹ کے فاصلے پہ نہیں، ایک بالش دور ہم نے شیروں کو دیکھا، ببر شیر کو دیکھا، شیرنیوں کو دیکھا۔ فرمایا کہ میں نے ایک بھی شیر ایسا نہیں دیکھا جس کی داڑھی پہ بال نہ ہو، اور شیرنیاں جتنی بھی تھی ان کی داڑھی پہ بال نہیں تھے، وہ فارغ البال تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ بھائی تم شیر بننا چاہتے ہو یا شیرنی بننا چاہتے ہو؟ تو سب نے ہاتھ کھڑے کیے کہ حضرت ہم شیر بننا چاہتے ہیں۔ تو عورتوں کی طرح چہرہ بنانا یہ مرد کی شان کے خلاف ہے کہ صبح اٹھ رہے ہیں، بلیڈ مار رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نالی میں بہا رہے ہیں۔ آپ قبر میں پوچھا جائے گا اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ من نبی کا، کیا ہم بول سکیں گے؟ ہمیں تو اس نبی کے چہرے سے نفرت ہے۔ ہمیں موت آ جائے اگر ہم داڑھی رکھ لیں اور جو ہے بلیڈ نہ ماریں اور آفس چلے جائیں، کس منہ سے ہم قیامت کے دن جب سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ہم کس منہ سے جو ہے حوض کوثر پہ جائیں گے آپ سے پانی پینے؟ پیاس کی شدت ہوگی کہ اللہ کے رسول ہمیں پانی پلا دیں۔ کس منہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگیں گے کہ اللہ کے رسول ہماری بھی شفاعت کر دیجئے، ہمیں بھی حوض کوثر سے پانی پلا دیجئے؟ تو میرے عزیزوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے اور حوض کوثر پہ پیارے نبی کے ہاتھ مبارک سے آپ پانی پینا چاہتے ہیں، تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو فساد کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ ہمارے حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے، حضرت کے ایک مرید ہیں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان سے واقعہ سنا کہ ایک شخص جو حضرت کا مرید تھا وہ اپنے دوست کو لے آیا، اور اس کے دوست کی داڑھی منڈی بھی تھی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ اب حضرت کی عادت تھی کہ مسکرا کے ملتے، حشاش بشاشت سے ملتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ تو وہ اپنے دوست کو حضرت کے پاس کیوں لایا؟ وہ آ بھی نہیں رہا تھا کہ بھائی حضرت سے کچھ سنے گا اللہ والے سے، ان کے قریب جائیں گے تو اس کی رحمت پڑے گی، شاید اس کو فائدہ ہو جائے۔ لیکن وہ شخص آتا ہے نا، گناہگار کا دل الٹے برتن کی طرح ہوتا ہے، جتنا بھی اس پہ پانی ڈالو، جتنا دودھ ڈالو، زعفران ڈالو، مہنگی سے مہنگی چیز ڈالو، اس کے اندر نہیں جائے گی۔ تو اس بندے کا دل بھی الٹے برتن کی طرح تھا، وہ تو دوست کی مربت میں آ گیا۔ اچھا، حضرت نے اس کے بچے کو حضرت نے نا اپنے قریب بلایا، اپنی گود میں لینا چاہا تو وہ بچہ رونے لگا۔ اب ایسے بندوں کو جو ہے نا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کے حضرت مولویوں سے تو بچے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ خود ڈر رہا تھا، جو اپنے اندر تھا دل میں وہ باہر آ گیا، کیونکہ شیطان کو تو تکلیف ہوگی کہ ایک بندہ، اسی لیے شیطان کی زمانے میں پلاننگ ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو مولویوں سے دور کر دیا جائے۔ اور اللہ کی قسم اگر لوگ مولوی سے دور ہو گئے اور مولویوں کی نفرت دلوں میں آنے لگی تو اس امت کی ہلاکت، بربادی اور تباہی شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت نے جب اس بچے کو اپنے قریب کیا تو وہ رونے لگا، اس کو موقع مل گیا۔ کہنے لگا حضرت آپ مولویوں سے تو بچے بھی ڈرتے ہیں، حالانکہ بڑوں کا ادب ہونا چاہیے، زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو جو ہے کافر ہوگا تو صبح مومن بن جائے گا، ایک بول بولے گا اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو
حضرت نے کیا فلبدی جواب دیا. حضرت نے اس کو بولا کہ یہ گھر میں ایک وقت میں 2 امیوں کو دیکھتا ہے, یعنی تمہاری بھی داڑھی نہیں اور تمہاری وائف کی بھی داڑھی نہیں. تو اس نے آج ایک شیر کو دیکھا ہے, اس کو دیکھ کے یہ بچہ گھبرا گیا. حالانکہ حضرت نے بہت پیار سے سمجھایا اور ایک مذاقاً یہ الفاظ اس کو بولے. تو دیکھو اس واقعے میں ہمارے لیے کتنی عبرت ہے کہ عورت کا چہرہ, مرد کا چہرہ, دونوں عورتیں بنی ہوئی نظر آئیں, تو یہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو کوشش کریں ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی. اس سے چاول کے دانے کے برابر بھی اگر آپ کاٹتے ہیں تو آپ حج کرتے ہوئے بھی لکھا جائے گا یہ اللہ کا نافرمان ہے, اعلانیہ کھلم کھلا جو ہے اللہ کی بغاوت کر رہا ہے. ہمارے حضرت کہنے لگے, ایک شخص کو حضرت نے ترغیب دی کہ بھائی تو داڑھی رکھ لے, تو داڑھی رکھ لے اور توبہ کر لے. وہ کیا کہتا, جو شیطان ہمارے ساتھ کرتا ہے, کہنے لگا حضرت میں بس موت سے پہلے داڑھی رکھ لوں گا. فرمانے لگے کہ موت کا وقت آیا تو کیا ہوا, اس نے داڑھی نہیں رکھی مگر اس کی گال پہ کینسر ہو گیا. اس کے گال پہ کینسر ہو گیا, کیڑے گرنے لگے, تو اس کینسر کے داغ کو, زخم کو چھپانے کے لیے اس نے داڑھی رکھ لی. اسے ٹریٹمنٹ ہوا, وہ صحیح ہوا, اور پھر جو ہے اس نے داڑھی رکھی. کیوں کہ کینسر کے نشانات جو سرجری ہوئی ہے وہ نظر نہ آئے. اللہ کے لیے نہیں رکھی. یعنی تو اس چیز میں میرے عزیز غور کریں, کوشش کریں. آپ خود یہ بات سوچیں, جب ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے داڑھی پہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا, آج سسم سے ملاقات ہو, تو ہم یہ بزبان حال یہ شعر پڑھ سکیں کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت تو اس کو کر دے, میں صورت لے کر آیا ہوں. کہ اللہ میں آپ کے محبوب کی صورت لے کر آیا ہوں, اس صورت کی وجہ سے میری مغفرت فرما دیجیے. اور داڑھی پہ کوشش کریں کہ بھائی آج کے بعد عزم کریں کہ کم از کم ہم اس کبیرہ گناہ سے بچیں جو 24 گھنٹے کا گناہ ہے.